اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخری مرتبہ جب ہم نے یہ آیت پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا تو اس درمیان یہ بات آئی تھی کہ عبادت کا مطلب ہے کہ کسی ذات یا کسی شخصیت کے بارے میں یہ ذہن بنا لینا کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس نفع اور نقصان کو پہنچانے کے لیے اس ذات کو نہ ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت، نہ محنت کی ضرورت، نہ زبانی طور پر سفارش کی ضرورت، بلکہ بغیر کسی دنیاوی سبب کو اختیار کیے ہوئے یہ میرے نفع نقصان پر قادر ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے تو اس کے بعد تین کاموں میں سے کوئی ایک آپ کریں گے تو یہی کام عبادت کہلائیں گے۔ ایک، اس کی تعریف کی جائے، دوسرے اس کی عزت، احترام اور عظمت کا معاملہ اس کے ساتھ میں کیا جائے، اور تیسرے اس سے دعا اور فریاد کی جائے۔ جب بندہ کسی ذات کے ساتھ ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک عمل اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا عبادت گزار کہلاتا ہے۔ اب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ عقیدت اور احترام کے ساتھ کہ ہمیں نفع نقصان کا مالک صرف تو ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں اور تجھ سے ہی فریاد کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ وعدہ اللہ سے کر لیا تو اب اگر ہم کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو کہ تعظیم کی ایک شکل ہے، اب اگر ہم کسی دوسرے سے دعا کرتے ہیں جو کہ عبادت کی ایک شکل ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، حالانکہ کسی اور کی کر رہے ہیں تو نماز میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس عمل سے بچانا چاہیے۔ غرض یہ کہ عبادت یہ چیزیں ہیں۔ پھر عبادت بنیادی طور پر دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک، اپنی جان کو لگا کر، اپنے جسم کو تھکا کر، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جسمانی طور پر محنت مشقت برداشت کرتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، جسمانی بدنی عبادت ہے۔ دوسرے، ہم مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال خرچ کرنے میں اللہ نے توفیق دی ہے، حج پر جاتے ہیں جہاں جسم بھی تھکتا ہے مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ عبادتیں دو طرح کی ہیں۔ پھر اسی مالی عبادت کے اندر مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل مال کو دینا عبادت ہے نیت کے ساتھ، ایک شکل ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک شکل ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں۔ تو یہی صدقہ خیرات، یہی مال کو دینا عبادت ہے۔ لیکن کبھی ہم مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اس مال خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی تعظیم، اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں ہے، محض کسی کو گفٹ دینا ہے دوستی نبھانے کے تعلق سے، رشتہ داری نبھانے کے تعلق سے۔ وہاں اگر ذہن میں آ جائے کہ قرابت داری کو نبھانا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق اللہ کے لیے اختیار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، تو یہی مال کا خرچ کرنا عبادت ہے۔ اور اگر اس میں یہ اینگل نہیں ہے، صرف یہ دوستی نبھانی ہے، رشتہ داری نبھانی ہے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہاں ہمارا مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہیں، تو یہ مال کا خرچ کرنا عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت مال کے اندر بنتی ہے اس نیت کے ساتھ میں، اور نیت جب نہیں آئے گی تو وہ عبادت نہیں بنے گی۔ اسی طرح مال کو خرچ کرنا عبادت ہوتا ہے کسی جانور کی قربانی کی شکل میں۔ آپ کو معلوم ہے ہم جانور قربان کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر، اپنی مبارک اور مقدس زندگی کے اندر بہت سی مرتبہ جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، صحابہ کرام نے پیش کی ہے۔ ہم بھی اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو یہ قربانی بھی عبادت ہے۔ لیکن خیال رہے، جانور کی قربانی کے معنی یہاں ہے جانور کا صرف خون بہانا، اس کے گوشت کا یہ کرنا وہ ذہن میں نہ رہے، صرف اس کا خون بہا دینا یہ عبادت ہے۔ اور یہ خون بہانا عبادت تین جگہوں پر ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ ایک، قربانی کے 3 دنوں میں، صرف 3 دنوں میں
اس کے بعد اگر یہ قربانی رہ گئی اور آپ قربانی کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جانور کا خون بہانا یہ عبادت نہیں ہے، اس جانور کی قیمت صدقہ کرنا عبادت ہوتی ہے۔ حالانکہ جانور قربانی کا تھا، آپ نے قربانی کے لیے خریدا تھا، موقع ایسا آ گیا کہ قربانی کے اندر اس کو آپ قربان کر نہیں پائے، اب وہ جانور گھر پر بندھا ہوا ہے تو اس کا کیا کریں؟ اگلی قربانی میں کریں یا اب قربان کر کے کسی غریب کو دے دیں؟ جب آپ علماء سے اس مسئلے کی تحقیق کریں گے تو آپ کو بتائیں گے اب اس جانور کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے اس جانور کو قربان کر دیا تو اس کا گوشت پورا کا پورا صدقہ کرنا ضروری ہے، یعنی اب اس کے اندر وہ قربانی کا پہلو رہا ہی نہیں، قربانی کا گوشت تو آپ خود بھی کھاتے ہیں، یہاں اب وہ اینگل ختم۔ دوسری چیز، جب جانور کے خون بہانے کو شریعت عبادت مانتی ہے وہ عقیقہ ہے، بچے کے عقیقے ہم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے عقیقے فرمائے ہیں، تاریخ کے اندر روایتوں کے اندر موجود ہے، تو یہ ایک عمل عبادت ہے یہاں جانور کی قربانی کی شکل میں۔ تیسرا عمل عبادت بنتا ہے قربانی کی شکل میں، وہ حج کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو حج کی سعادت دی، وہ حج بھی کرتا ہے، اسی سفر میں عمرہ بھی کرتا ہے، جس کی دو شکلیں ہوتی ہیں وہ حج کے بیان میں آپ جانیں گے۔ تو جب دونوں نیک عمل اللہ کے مقرب اعمال میں سے ایک حج اور عمرہ، آپ نے یہ دونوں عمل ایک ہی سفر کے اندر کر لیے، تو اب اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو کہ تمہیں باقاعدہ دو الگ الگ سفر کر کے آنا تھا، ایک ہی سفر میں نے تمہارے لیے ان عمل کو اپنے پسندیدہ اعمال میں رکھا، تمہیں ثواب دیا، تمہارے لیے اس میں خیر رکھی، تو اب شکر ادا کرو اور شکرانے میں ایک جانور کی قربانی کرو۔ تو ان تین جگہوں پر جانور کا خون بہانا عبادت ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ آپ کسی اللہ والے کی، آپ کسی خاندان کے بزرگ کی جو غریب ہے، محتاج ہے، یا اپنے محلے کے نادار لوگوں کی، یا کسی بھی شخص کی آپ دعوت کرتے ہیں اس ارادے سے کہ میرے اوپر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، تو دعوت کرنے میں ثواب ہے صدقے کا، اور اس دعوت کے اندر ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت ہو، صدقے کی برکت سے آپ کے یہاں بلائیں ٹل بھی جائیں آپ کے یہاں سے، لیکن اس موقع پر آپ نے ذہن بنایا جانور کو قربان کرنے کا، اور جانور میں بھی بکرا قربان کرنا ہے، تو یہ بکرے کو قربان کرنا نہ صرف یہ کہ عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خرافات ہے، بدعت کی ایک شکل ہے، دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی ہے جو آپ کو گناہ تک لے کر جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جانور کو قربان کرنا کسی انسان کے بیمار ہونے پر، یہ تصور ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں جان کے بدلے جان، کہ ایک یہ جان ہم نے دے دی ہے تو اب اس کے بدلے میں اللہ ہمارے باپ کی، ہمارے بیٹے کی، ہمارے فلاں رشتہ دار کی جو بیمار ہے اس کی جان بخشی کر دے گا، اس کو اس بیماری سے نجات دے گا۔ تو اس ارادے سے اپنے رشتہ دار کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کے رشتہ دار جو بکرے بکری کا رشتہ دار ہے اس کو کیوں قربان کرتے ہو؟ تو یہ اپنے گھر میں سکون چاہیے، دوسروں کا گھر اجاڑ کر کے یہ کیسی راحت، کیسا سکون ہے؟ اور خاص طور سے جب کہ اللہ کے یہاں کوئی پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے، اور آپ کا جو خیال ہے کہ ہم تو غریب کی مدد کر رہے ہیں، ہم تو غریب کی دعوت کرتے ہیں، تو دعوت کرنا تو ثواب ہے، ہم تو اس کو صدقہ کرتے ہیں، ہم تو خیرات کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ بظاہر غریب کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں غریب کی مدد نہیں ہے بلکہ اس جانور کی قربانی ہے۔ دلیل بہت آسان، جب آپ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور جس عالم سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے بھئی یہ جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت، آپ اس غریب کے لیے دکان سے گوشت خرید کر کے لے آئیں، سستا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جب گوشت لائیں گے اتنے کا گوشت رہے گا، تھوڑے بہت پیسے آگے پیچھے ہو کر کے پورا بکرا ہو جائے گا۔ وہ آپ کو سمجھاتا ہے بھئی بکرے کا گوشت مہنگا ہے، آپ ایک مرتبہ دعوت کر سکیں گے، آپ بڑے کا لے لیں یا آپ جو ہے مرغے کا لیں، اور اس کے ذریعے سے آپ ایک کے بجائے 2 دعوتوں کا انتظام کر دیں، آپ کو 2 مرتبہ کھلانے کا ثواب ملے گا۔ تب آپ کہتے ہیں جی نہیں چلے گا۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی نہیں، بچوں کی ضد ہے، بچوں کا اصرار ہے، گھر والے ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بہانے ٹال مٹول آپ کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے جب آپ کو کہا جائے کہ بھئی ہم اس کو راشن دلوا دیں، بکرے کا گوشت جتنے کا آئے گا اتنے دنوں میں، اتنے پیسے میں وہ کئی دنوں تک کھانا کھا سکتا ہے، آپ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سب باتوں کا سیدھا سا مطلب یہ ہے، آپ کے پیش نظر ہے جانور کو قربان کرنا، اور جانور کی جان کے بدلے میں اپنے رشتہ دار کی جان بچانا۔ اور آپ جانتے ہیں
جانور کی بلی دے کر اپنے لیے راحت اور سکون اختیار کرنا یہ اپنا تصور نہیں ہے، غیروں کا ہے، اور غیروں کا یہ عمل شرک کے زمرے میں ہے۔ بلی کسی اور کے نام پر دی جاتی ہے، اللہ کو خوش کرنا وہاں مقصد نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو اللہ نے تو یہ عمل بتایا ہی نہیں ہے، اور پھر تصور وہاں سے آیا، نظریہ آپ کا وہاں سے بنا۔ اس لیے صدقے کے بکرے کا اسلام کی نظر میں نہ کوئی اہمیت، نہ اس کا کوئی تصور، نہ اس کی بنیاد پر کسی خیر کی توقع رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ رکھیں گے تو ایک غلط رسم کو رواج دینے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے، ثواب نہیں، آپ کے لیے راحت اور آرام کے بجائے مشکلات پیدا ہوں گی۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بیماری میں کچھ خیرات کروں تو آپ کسی غریب کے یہاں راشن ڈلوائیں، آپ کسی غریب کی مدد کریں، کسی بیمار کا علاج کریں، پیسے دے دیں۔ آپ کو لگ رہا ہے پیسے نہیں دیں گے تو یہ شکل اختیار کریں کہ کھانا راشن کا انتظام کریں، اس کے یہاں کسی دوسری شکل میں کفالت کسی آدمی کی اختیار کر لیں، لیکن آپ کا ذہن یہ کہ جانور کے بدلے میں جان ہمیں ملنے والی ہے، تو اس تصور کے ساتھ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ عمل بدترین شرک ہے۔ کیونکہ عبادت کسی بھی مذہب کے اندر وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک مذہب نے بتایا ہے، اس سے آگے جب بڑھ کر آپ بھلے ہی اچھی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن جب مذہب آپ کو وہ نہیں بتا رہے تو وہ عبادت کسی کے بھی یہاں نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا ہے سورج ڈوبنے تک، آپ کہتے ہیں نہیں میرا دل بہت چاہ رہا ہے، میں اللہ کو زیادہ خوش کرنا چاہتا ہوں، عشاء تک رکھوں گا۔ کوئی بھی جاہل آدمی کہے گا کہ آپ بے وقوف ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے روزہ رکھنے کی عبادت مغرب تک ہوتی ہے۔ کسی بھی مذہب میں آپ کو جا کر کے فلاں کام ایسے ڈھنگ سے کرنا ہے، آپ کہتے ہیں میں ایسے کروں گا، تو جو اصل مذہب کو جاننے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں اس میں عبادت نہیں ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہے، ہمارا بھی ٹائم خراب کر رہے ہو۔ تو اس لیے جب عبادت کرنی ہے اس نہج پر کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اسی دائرے میں، اسی لمٹ میں، اسی طریقے پر رہ کر اگر ہم عبادت کریں گے تو وہ عبادت ثواب ہے۔ الغرض ہم نے کہا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شروع میں یہ بات آ چکی ہے، عبادت کے اندر 3 چیزیں تھی، ان 3 میں سے ایک چیز تھی دعا کرنا، مدد مانگنا۔ تو مدد مانگنے والا بھیک مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو یہ تو وہاں آ گیا۔ پھر بھی اللہ الگ سے کہتا ہے ایاک نستعین، کیونکہ اللہ جانتا ہے میرے بندے ادھر ادھر جائیں گے، کسی دوسرے کے سامنے سر جھکائیں گے، ان کی ضرورتیں ہوں گی، گھر کی ٹینشنیں پریشانیاں ہوں گی، مالی مشکلات ہوں گی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ آپ دیکھتے اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کو جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ ڈاکٹروں سے علاج تھوڑا کراتے ہیں، الٹی جگہوں پر زیادہ جاتے ہیں۔ ان کا ذہن ہے کہ شاید وہاں جانے سے ہو جائے گا، اور کہاں جانے سے کیا ہوتا ہے اخباروں میں آپ سب پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی، دعا مانگنی ہے صرف اللہ سے۔ بندے نے کہا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو کیا مدد مانگنی ہے، اللہ سے کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ دعا کرو، مجھ سے ہدایت مانگو۔ ہدایت یعنی صحیح راستہ دکھانے کی، صحیح راستے پر چلانے کی دعا کرو۔ ہدایت کا مطلب یہی ہے، آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں، کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، اسی کو عربی کے اندر ہدایت کہتے ہیں، اردو میں اسی کو رہنمائی کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے رہنمائی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے بھئی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ جہاں بیٹھے بتاتے ہیں یہاں سے نکلو، ایسے جانا ہے، اس موڑ پر، اس چوراہے پر آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا ہے، فلاں جگہ پر جا کر اس گلی سے جانا ہے، وہاں جا کر کے آپ کو یہ علامتیں دیکھ کر فلاں گھر کے اندر چلے جانا ہے۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے اپنا آدمی بلایا، بھئی دیکھو یہ مہمان ہیں باہر سے آئے، ان کو پتہ نہیں ہے، پریشان ہوں گے، آپ لے کر کے جائیں فلاں جگہ تک، ان کو چھوڑ کر کے آ جائیں۔ جب آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تو اس میں 2 طریقے آئے، ایک راستہ بتانے کا اور ایک منزل تک پہنچانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں جب ہدایت دیتا ہے تو 2 طریقے سے دیتا ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے میں نے راستہ دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اب یہ ہماری بتائی ہوئی چیز کی، ہماری ہدایت کی، ہماری رہنمائی کی قدر کرتا ہے شاکرن، قدر دان ہے، قدر کرنے والا ہے، اور وہ اما کفورا، ناشکری کرتا ہے۔ قدر کرے گا تو راستہ وہی اختیار کرے گا جو ہم نے بتایا ہے، اور اگر ہماری بات کی ناقدری کرے گا تو اس کا مطلب غلط راستے پر چلا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا بھی ہے، اور اللہ نے ہمیں راستہ
دیا بھی ہے یعنی منزل تک پہنچائے بھی ہیں۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، منزل تک پہنچانا کسی بھی کا بھی کام نہیں ہے اللہ کے علاوہ، صرف اللہ کا کام ہے کہ وہ منزل تک پہنچائے۔ تو اللہ نے دونوں عمل ہمارے ساتھ میں کیے ہیں، جس کو اللہ نے پسند کر لیا، اپنا بنا لیا، منزل تک پہنچا دیا۔ بہت سی رکاوٹیں آنے کے باوجود، بہت سی گمراہی کے اسباب پیدا ہونے کے باوجود اللہ اپنے اس بندے کو نکال لے جاتا ہے، اور جس بندے کو اللہ دھتکار دے اس کی کسی گناہ کی وجہ سے، اس کی کسی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کو اللہ صحیح راستے پر چلتے چلتے ہدایت سے نکال دیتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ بتایا تھا ایک کو، وہ منزل تک نہیں پہنچا اپنی ناشکری کی وجہ سے، اور دوسرے کو اللہ نے بھٹکتے بھٹکتے بچا لیا اور لے آیا اپنے گھر کی طرف۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ اس سیدھے راستے پر چلا۔ آپ کو معلوم ہے کسی بھی سفر میں راستے مقصود نہیں ہوتے ہیں، آپ اس راستے پر جا رہے ہیں لیکن راستے پر جانا اصل مقصد نہیں ہے، راستے کے ذریعے منزل مقصود ہوتی ہے، ہمیں منزل پر پہنچنا ہے۔ تو اس منزل پر ہم کیسے پہنچیں گے؟ اس راستے پر چل کر کے جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ تو یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سیدھا راستہ کائیں کا، کیا ہماری منزل ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے جد امجد، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کسی زمانے میں جنت میں تھے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جنت سے باہر آنا پڑا۔ جب آئے تو اللہ نے کہا تھا اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جا تو رہے ہو یہاں سے، لیکن جب ہم راستہ دکھائیں گے، جب ہم راستے کا آپ کو پتہ دے دیں گے، جو اس راستے پر چلے گا وہ بے فکر یہیں آئے گا، اور جو اس راستے کو بھول جائے گا وہ پھر جہاں جانا ہے جائے، جہنم میں اٹھا کر کے ہم اس کو پھینک دیں گے۔ تو اللہ نے جو راستہ کہا ہے سیدھا راستہ جنت کا ہے، اور جو ٹیڑے ٹیڑے جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ جو راستہ ہے بہت نازک ہے، بہت باریک ہے، بہت نزاکت کے ساتھ اس میں چلنا پڑتا ہے۔ کیسے چلنا پڑتا ہے؟ آپ نے راستہ سکھایا تھا ایسے کہ ایک لکیر کھینچی اور دونوں طرف اس کے بہت سی لکیریں کھینچی، اور کھینچنے کے بعد کہا جو راستہ ہے سیدھا یہ ہے صراط مستقیم، جنت میں جا رہا ہے، اور جو آگے پیچھے اوپر نیچے ادھر ادھر کے جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے وہ راستے ہیں جو جہنم کے راستے ہیں۔ اور اس راستے پر چلنا کتنی نزاکت سے ہے، جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ ایسے سمجھ جاؤ جیسے ایک جنگلی راستہ ہو جس کے اندر خاردار چیزیں ہوں، جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، اور آپ کو وہاں سے نکلنا ہے کپڑوں کو بچا بچا کر کے۔ تو یہی دنیا ہمیں کھینچے گی، کبھی پڑوسی، کبھی دوست، کبھی خود اپنا خاندان، کبھی اپنے لوگ، کبھی ملک کے حالات، کبھی کوئی دوسرے حالات آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، کبھی آپ کے خواہشات، کبھی آپ کا نفس، کبھی شیطان۔ ان سارے کانٹوں سے، ان ساری خاردار جھاڑیوں سے آپ کو نکلنا ہے، جو ایک مشکل کام ہے۔ تو ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہم نہیں نکل سکتے، تو ہمیں نکال، اور یہ نہیں کہ راستہ بتا، بلکہ ہمیں اس راستے کو آگے کروس کر کے جنت تک پہنچا دے۔ اسی لیے ہمارے اللہ کے اللہ والے بزرگ لوگ جو سمجھاتے ہیں کہ جب اس سورت کو پڑھو تو دعا کرو، دل سے پڑھو، دل سے پورے دھیان کے ساتھ پڑھو، اور جب اس آیت پر پہنچو تو اللہ سے دعا کرو ہمیں سیدھا راستہ بتا، بلکہ اس سیدھے راستے پر چلا۔ بتانا کافی نہیں ہے، ہمیں اس منزل تک پہنچا دے اللہ۔ ہمارا ہاتھ کہیں بھی چھوٹا تو ہم بہک جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر مثال سے سمجھایا تھا، قرآن اللہ کی رسی ہے جو بہت مضبوط ہے، ایک سیرا اللہ کی طرف ہے جو چھوٹے گا نہیں ادھر سے، تو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے طرف والے سیرے کو بہت مضبوطی سے سنبھال کر کے رکھو۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کس چیز کی کرنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں دعا سکھائی سورہ فاتحہ میں، جو ہم دن بھر میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، تو دعا سکھائی ہدایت کی، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر کے جاتا ہے، اولاد کو اس پراپرٹی کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کیسے استعمال کرنی ہے، کچھ ہی سالوں کے اندر زمین پر آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہدایت نہیں تھی۔ ہدایت کا مطلب تھا طریقہ بتانا، سلیقہ سکھانا، وہ تھا ہی نہیں۔ اللہ انسانوں کو اولاد دیتا ہے،
کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ. کچھ لوگ ہیں جو محروم رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو اولاد ہے ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی وجہ سے خوش رہتا ہے، بڑھاپے کی زندگی تک سکون سے گزرتی ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنی اسی اولاد کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے کمزوری کے دنوں میں اتنا اولاد اس کو ستاتی ہے، اتنا ستاتی ہے کہ جتنا کبھی کسی دشمن نے بھی نہیں ستایا ہوگا. ایک طرف اولاد انسان کی راحت کا ذریعہ اور دوسری طرف اولاد انسان کی پریشانی اور شرمندگی کا ذریعہ. دونوں میں فرق کہ ایک نے اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھایا تھا اور دوسرے نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی تھی، اس نے اس کو صحیح راستہ نہیں دکھایا. اسی طریقے سے بہت سے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ کاروبار میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور کچھ کو سکسیس نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کہ کسی کے لیے ایک اچھا رہنما شروع میں مل جاتا ہے اور کسی کو وہ رہنما شروع میں نہیں ملتا، غلط راستے دکھائے جاتے ہیں، وہ لالچوں کے اندر خود سے سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے بہک جاتا ہے. پتہ چلا کاروبار میں ترقی چاہیے، صحیح رہنمائی چاہیے. آپ کو اولاد کامیاب چاہیے، صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ کو خود کی زندگی بہتر چاہیے تو پھر وہاں بھی صحیح رہنمائی چاہیے. تو انسان کے لیے رہنمائی، انسان کے لیے ہدایت، صحیح گائیڈنس ایسی دولت، ایسی نعمت ہے جس کو ہم اور آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں. آپ خود غور تو کریں، ایک آدمی آپ کو آ کر 50,000 روپے دیتا ہے بھیک میں، آپ کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں دیتا ہے، راستہ نہیں دیتا ہے، بلکہ کوشش کرتا ہے راستے آپ کے روکے جائیں، اور آپ کو 50,000 دے رہا ہے. دوسری طرف ایک شخص ہے جو آپ کو کچھ نہیں دیتا ہے لیکن آپ کو مستقل 50,000 مہینہ کمانے کا موقع دے دیتا ہے. اب آپ غور کریں دونوں میں سے خیر کون ہے؟ وہ خیر ہے جس نے آپ کے لیے راستہ بنایا ہے، ہموار کیا ہے، آپ کو منزل تک پہنچنے کی راہیں دکھائی. وہ نہیں ہے جس نے آپ کو بھیک دے کر کے اسی راستے پر بند کر کے چھوڑ دیا ہے. پتہ کیا چلا؟ مقصد کیا؟ کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ لوگ کون ہیں اور ان کا راستہ اللہ نے اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.